تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسلام کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایمان۔ جب ایمان باللہ صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے لیے ان کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ایمان اور اعمال صالح یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایمان اور توحید لازم و ملزوم ہیں، صلاۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، اور اسی طرح ثابت قدمی کو لے لیں۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ آدمی اسلام پر ثابت قدم رہے گا جہاں تک کہ اس کو اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دینی پڑی تو ایسے ہرگز دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر نفاق ہی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت کیسے ملے؟ اور آج ہمیں کوئی حکم ملتا ہے گمراہ کی طرف سے تو ہمارے دلوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے امیر کا حکم سن کر، لیکن ایمان والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا حکم گراں نہیں گزرتا۔ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ امیر کا حکم جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ گویا کہ آپ امیر کے حکم کو آپ ایسے سمجھیں، اب رسالت اور نبوت تو منقطع ہو چکی، گویا میں کہتا ہوں کہ امیر کی اطاعت ہمیں اس حیثیت سے کرنی چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ گویا ہمیں نبی حکم دے رہا ہے۔ اگر اس نظریے سے گمراہ کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو ہماری جماعت منظم اور مضبوط ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت ملنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَأَن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَأَن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَأَن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ غور کرنا چاہیے ہم سب کو، ہم اپنی اصلاح کے لیے جہاں آئے ہیں
ہم اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے جہاں آئے ہیں، ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم کسی کو جو ہے دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ہم صرف اس جگہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے، اور ہم اپنے دل کے اندر ایمان کو یکساں کر کے جہاں سے جائیں، ہم اپنی زندگیوں کو بدل کر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ بغیر حق کے اللہ کی زمین میں تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ایسے لوگوں کو اپنی آیات کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا، میں خود اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَأَن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لیں لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیات سے یہ غافل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، کتاب اللہ سے سر منہ انحراف کر رہے ہیں۔ لہذا ایمان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا، ہم لوگ جماعت کے اندر آ گئے اور اسلام کا دعویٰ ہم نے کر دیا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم صحیح طور پر ایمان لے آئے، صحیح معنوں میں ہم نے ایمان کو قبول کیا۔ سورہ اعراف کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمنون باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا تھا اللہ تعالیٰ پر۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں اور اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں کے اندر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، تم اس پر ایمان لاؤ۔ یؤمنون باللہ وکلمتہ، وہ نبی ایسا ہے کہ خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اللہ تعالی کے کلمات پر۔ کلمات پر ایمان لانے کا کیا مقصد؟ کہ جو حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبانی طور پر، علمی طور پر اور عملی طور پر اس کو قبول کیا، اور جب تک کسی حکم کے اوپر
ہم زبان سے اور اپنے عمل سے ایمان نہیں لائیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جھٹلا دیا. محض زبانی دعویٰ کرنے سے جو ہے ہمارا ایمان کتاب اللہ کے اوپر صحیح نہیں ہے. عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے. اگر عمل نہیں کر رہے کسی حکم کے اوپر ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر تو گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو جھٹلا دیا. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے آگے تکبر کیا. تو ایسی صورت میں ایمان جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ایمان دل سے ختم ہو جائے گا اور پھر محض دعویٰ رہ جائے گا. لیکن ایسے لوگوں کو ایمان والا نہیں کہا جاتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم گراں نہیں گزرتا. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَن يَعْلَمَ لِيَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَاقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. آپ دیکھیں ان کو کہتے ہیں ایمان والے کہ جو اللہ کا حکم سن کر اللہ کے حکم کو انہوں نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تکبر نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی گردن کو نہیں اٹھایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں ہم معلوم کر لیں کہ کون آدمی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتا ہے اور کون لوگ جو ہیں وہ کفر کے اندر واپس لوٹ جاتے ہیں. کیونکہ یہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا اور ان کو بھی اپنے قبلے کے ساتھ بڑی محبت تھی اور اہل ایمان کو بھی محبت ہو چکی تھی اب بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کرنے کے لیے بیت المقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا. لیکن جب کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ لوگوں کے اوپر گراں گزرے گا لیکن ان لوگوں کے اوپر گراں نہیں گزرے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اہل ایمان نے فوراً سن کر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا. آج اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرقوں کو جنم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرے گا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو خالص دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں
جو لوگ اپنے آبائی مذاہب اور آبائی مسالک کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے اوپر قرآن و سنت کا حکم جو ہے سن کر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. کیا وجہ ہے؟ ماننا پڑے گا کہ وہ ان لوگوں کو ان آبائی مذاہب اور مسالک کے ساتھ بے حد محبت ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیت المقدس کے ساتھ محبت تھی، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا انہوں نے فوراً سن کر اطاعت کی اور کسی طرح کی ضد اور ہٹ درمی سے کام نہیں لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حکم گراں گزرے گا مگر ان لوگوں کے اوپر نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے ان کے اوپر یہ حکم گراں نہیں گزرے گا. اور جب دل کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دین کے راستے کو آسان کر دے گا اور اللہ کا حکم خواہ کیسا ہی ہو ہمارے اوپر وہ گراں نہیں گزرے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں منافقین کے سلسلہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اخرجوا من دیارہم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے چند ایک کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہ کرتا. یعنی ایمان والا وہ آدمی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ملے اور وہ فوراً اس حکم کی سن کر جو ہے وہ اطاعت کرے. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کر دے گا، اور جب ایمان پیدا ہو جائے گا صحیح معنوں میں تو اللہ تعالیٰ دین کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. فرمایا حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور تمہارے دل کی زینت بنا دیا. وکرہ علیکم الکفر، اور تم کو نفرت دلوا دی کفر سے، جھگڑے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے. ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یاب ہوتے ہیں کیونکہ ایمان ان کو محبوب ہو چکا تھا اور ان کے دلوں کی زینت بن چکا تھا. رواہ احمد اور حاکم حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل ایمانو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسناتوں کا، جب تمہاری نیکی تم کو اچھی لگے اور برائی تم کو بری لگے فانتا مومن، تو تم مومن ہو. کیا ہماری یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ ہم کو نیکی کے ساتھ محبت ہو اور برائی کے ساتھ ہم کو نفرت ہو؟ اگر ہو چکی ہے تو یقیناً ہم مومن ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ پر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم واقعتاً صحیح معنوں میں مومن بن چکے ہیں یا نہیں بنے. الغرض ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 60 یا 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ وہ کون کون سے ایمان کے شعبے ہیں اور ان اوصاف کو ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں. اور اس میں ان شعبوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. صلاۃ کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا، روزے رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اسی طرح جب ہمارے ہاں کوئی چیز امانت رکھی جائے اس امانت کی حفاظت کرنا
کہ تمام ایمان کے شعبے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے ایمانت یہ لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی. پھر لوگوں نے ایمانت کو سیکھا قرآن سے, پھر سیکھا حدیث سے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانت کا دلوں سے نکل جانا اس طرح ہوگا کہ آدمی ایک نیند لے گا, سوئے گا, ایمانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی, اور ایک دبے کی مثل نشان باقی رہ جائے گا. پھر وہ آدمی دوبارہ نیند لے گا تو جو باقی ایمانت تھی وہ بھی نکال لی جائے گی, اور ایک آبلہ کی مثل نشان باقی رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آبلہ کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے پاؤں پر کوئی انگارہ وغیرہ لٹکائے اور وہ جل کر پھول جائے, ابھرا ہوا نظر آئے, لیکن اندر سے خالی ہو. جس طرح وہ آبلہ کا جو نشان ہے وہ اندر سے خالی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ پھر اس زمانے میں لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ایمانت کا ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایمانت کا ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگ تعجب سے کہیں گے کہ فلاں قبیلے کے اندر فلاں آدمی جو ہے وہ کتنا عقل مند اور کتنا وہ صبر کرنے والا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے دل کے اندر رتی بار ایمان نہیں ہوگا. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ خرید و فروخت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خرید و فروخت کریں گے لیکن ایمانت کا ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر خرید و فروخت کے مراکز قائم ہیں, دنیا میں خرید و فروخت ہو رہی ہے لیکن ایمانت کا ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایمان اور امانت یہ لازم و ملزوم ہے. جس دل کے اندر ایمان ہوگا وہ ایمانت کی حفاظت کرے گا, اور جس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ ایمانت کی حفاظت نہیں کرے گا. آج افراتفری جو پھیلی ہوئی ہے, کسی کو کسی کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. دنیا کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ایمان اور اسلام کو سمجھا نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کو صحیح معنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں, ایمان کو سمجھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ